الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے عربی زبان دے نال محبت اور اس محبت دے تقاضے. کسی چیز دا علم ہوئے تو پھر ہی اس تے عمل کیتا جا سکتا ہے. جب تک علم نہیں عمل دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. بے شک اساں قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان دے وچ نازل فرمایا تاکہ تسی یہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ سورہ روم دے وچ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسماناں نو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے زمین نو پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ دی نشانیاں وچوں اے بھی نشانی ہے کہ دوڑیاں زباناں وچ
اور دواڈے رنگاں وچ اختلاف پایا جاتا ہے کہ زباناں دواڈیاں بولیاں وکھریاں وکھریاں نے اور دواڈے رنگ بھی وکھرے وکھرے نے، اور اس زبان اور رنگ دے اختلاف دے وچ زمین و آسمان دی تخلیق دے وچ فرمایا کہ نشانی انہاں واسطے ہے جڑے علم والے نے، جڑے جانن والے نے، وہ اس گل نو جان لین گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دے وچ اپنی نشانیاں رکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ وچ ارشاد فرما دیتا، واضح فرما دیتا کہ ساریاں ہی زباناں اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں نے اور رنگ بھی سارے اللہ دے نے۔ اب یہ کہ جس نو اللہ چاہے جتنی چاہے اتنی عزت عطا کر دے وے، اور جس نو اللہ عزت عطا کر دے وے وہ معزز ہے، اور جس نو جتنی عزت نصیب ہو جائے وہ اتنا ہی معزز ہے۔ تو زباناں دے اختلاف بھی موجود نے، رنگاں دے اختلاف بھی موجود نے۔ عربی زبان دے متعلق اساں اس دی فضیلت نو جاننا ہے تو کسے بھی چیز دی فضیلت جدوں ویکھنی ہوئے تو اس دے اسباب نو ویکھیا جاتا ہے کہ اس چیز نو کیڑی چیز ہے جیڑی فضیلت دے رہی ہے، کہ زباناں تا ساریاں اللہ تعالیٰ دیاں بنائیاں ہوئیاں نے، رنگ بھی سارے اللہ دے عطا کیتے ہوئے نے، اور یہ خاندان قبیلے بھی سارے اللہ دے بنائے ہوئے نے اور یہ پہچان دے واسطے نے۔ تو عربی زبان نو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا کیتی ہے اس دی فضیلت نو جانن دے واسطے جدو اسی قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گے تو سانو اندازہ آئے گا کہ یہ زبان سب تو افضل کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ دا آخری کلام اور تمام کلاماں دا سردار اور ہمیشہ رہن والا جو کلام ہے، جو کتاب ہے، وہ صحیفہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ دا کلام ہے۔ اب پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ دا جڑا کلام ہے وہ عربی زبان وچ ہے، قرآن مجید دی زبان عربی ہے۔ ورلڈ عربک لینگویج ڈے 18 دسمبر نو ہر سال عالمی طور تے عربی زبان دا منایا جاتا ہے۔ اس ہی حوالے دے نال عربی زبان دی فضیلت میں عرض کر رہا ہاں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی زبان عربی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید تمام کتاباں تو افضل ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے اس تو پہلے جو آسمانی کتاباں سن انہوں بھی منسوخ فرما دیتا ہے، اور پھر اس کتاب تو بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے نافذ العمل ہے، کدے بھی اس دا حکم ختم نہیں ہوئے گا، اس دے احکامات ختم نہیں ہون گے، کائنات ختم ہو جائے گی، قرآن موجود رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک کلام ہے عربی زبان دے وچ پتہ چلیا کہ مالک نے اینے شان والے مالک نے جس زبان دے وچ اپنے بندیاں دے نال گفتگو فرمائی ہے وہ زبان دیگر زبانوں تو افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر جس زبان دے وچ اللہ نے اپنا پیغام سانو عطا فرمایا، پتہ چلیا کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید دی زبان عربی ہے تو عربی اللہ نو بڑی محبوب ہے، اور قرآن پاک نو بھیجن والا اللہ تعالیٰ ہے، قرآن پاک نو بھیجن والا سب تو اعلیٰ سب تو بڑا ہے، ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، اور جو اس کلام نو لے کے آیا ہے
وہ بھی تمام ملائکہ دا سردار ہے. جبریل امین ہے تو جو بھیجن والا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، جو لے کے آیا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جس دے کول آیا ہے، جس محبوب تے نازل ہویا ہے، وہ محبوب بھی ساری کائنات تو افضل اور اعلیٰ ہے. جڑا کلام آیا ہے وہ کلام سارے کلامات تو اعلیٰ ہے. تو اب جس زبان دے وچ ان عظیم ہستیاں نے کلام فرمایا ہے وہ کلام بھی سارے کلامات تو افضل ہے، وہ زبان بھی ساریاں زباناں تو افضل ہے. تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فرمایا بے شک اساں قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تسا غور اور فکر کرو. اور ایک قرآن پاک اللہ نے بھیجا ہے جو تمام جہانہ دا رب ہے. فرمایا لتنزیل رب العالمین، اے رب العالمین دی طرف نازل فرمایا گیا جو بھیجن والا ہے وہ سب تو افضل ہے، سب تو اعلیٰ ہے. فرمایا نزل به الروح الامین، اور ایک کلام روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے نے، انہاں دے نال آیا ہے. جڑا لیان والا ہے وہ بھی تمام ملائکہ دا سردار ہے. آیا کتے؟ فرمایا علی قلبک، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا ایک قرآن دوڑے دل تے نازل فرمایا ہے. اے او کلام ہے، اے ایسا کلام ہے. خالق نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. فرمایا اگر اسائے قرآن پاک پہاڑاں تے نازل کر دیں دے، اللہ دا کلام قرآن پاک پہاڑاں تے نازل ہوندا، پہاڑ اللہ دے خوف دے نال، خشیت الہی دے نال، دبدبے دے نال او ریزہ ریزہ ہو جاندے، ختم ہو جاندے، انہاں دا نام و نشان تک مٹ جاندا. فرمایا دے وچ اللہ نے نشانی رکھی ہے انہاں واسطے جڑے غور فکر کردے نے. فکر کی کرنا ہے؟ اگر ایک قرآن پہاڑ تے نازل ہوئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر ایک قرآن قلب رسول تے آوے، اس دل وچ سما جاوے، پتا چلیا کلام بھی اعلیٰ، بھیجن والا بھی اعلیٰ ہے. جس دل تے آیا وہ دل بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور فرمایا بلسان عربی مبین، اسا اس قرآن پاک نو عربی زبان وچ نازل فرمایا. عربی زبان اے وے مبین، فرمایا جڑی روشن ہے، جڑی واضح ہے، جڑی ساریاں زباناں تو پیاری زبان ہے، ساریاں تو روشن زبان ہے، سب تو پیاری زبان ہے. فرمایا اسا اس قرآن پاک نو عربی زبان دے وچ نازل فرمایا. اب پتہ چلیا کہ قرآن عربی وچ، اللہ دا کلام بھی عربی وچ، حضور علیہ السلام دی زبان بھی عربی، صحابہ کرام دی زبان بھی عربی، کئی انبیاء کرام علیہ السلام دیاں زباناں بھی عربی نے. جدوں اساں دنیا نو چھوڑ کے قبر وچ جاواں گے، قبر وچ جڑے سوالات ہونے نے او بھی عربی وچ ہونے نے. جڑے قبر وچ جان گے، دنیا تے رہ کے جیڑی بھی زبان بولے نے
قبر میں جا کے خود بخود عربی بولن گے. ساڈا سارا دا سارا دین عربی ہے. پتہ چلیا کہ عربی زبان جڑی ہے اللہ تے اللہ دے محبوب دے نزدیک بڑی شان والی ہے. اور فرمایا گیا جدوں اساں جنت دے وچ جاواں گے تو جنتیاں دی جو زبان ہے وہ بھی عربی زبان ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ دا نظام حقیقی ہے اس دے وچ ہر جگہ تے عربی زبان نو رکھیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اندے وچ زباناں بھی عارضی نے لیکن جو حقیقی اور اصلی رہن والی زبان ہے وہ عربی زبان ہے. حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان ذیشان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا احب العرب لثلاثن عربی زبان دے نال پیار کیتا کرو تینا وجہ تو. پہلی گل دے کہ عربی زبان نال پیار کیتا کرو. جیڑی زبان دے نال پیار ہوئے اس زبان نو سمجھنا جاننا پڑھنا لکھنا وہ ساری محبت نو ظاہر کرتا ہے کہ جن دے نال پیار ہوئے ان دا ذکر آپے ہی زبان تے آ جاندہ ہے. فرمایا لگا کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ تو 100 مکر بہانے کر کے نامے اسے دے مردہ. کہ جس دا جو محبوب ہے وہ جڑی بھی گل کرے گا لیا کے اپنے محبوب تے ختم کرے گا. مجنو دے بارے موجود ہے کہ بڑا مشہور عاشق ہویا ہے مجنو اور لیلا. تو اس دا نام قیس سی اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے زمانے دا بندہ ہے اور مسلمان سی. اور ایک جگہ تے بیٹھا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا اختلاف پایا جا رہا ہے. کوئی کہندا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی نو ہی خلیفہ رہنا چاہیے ہے. کچھ کہندے نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خلیفہ بن جانا چاہیے ہے. اب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ جا رہے ہیں تو آپ رستے وچ ویکھیا ایک جگہ تے بیٹھا ہے. آپ دے ایک ساتھی نے کہا کہ یار سارے ہی اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اندے کو ہی پوچھئے کہ اندی کی رائے ہے. تو کہندے نے کہ یا قیس کہ تو دس خلیفہ کس نو ہونا چاہیے ہے حضرت امام حسن ہون یا حضرت امیر معاویہ ہون. تو کچھ دیر سوچیا سوچ کے کہندا ہے کہ میں تے کہنا وا کہ نہ حسن ہونے چاہیے نے نہ معاویہ ہونے چاہیے نے بلکہ خلیفہ تو لیلا نو ہونا چاہیے. تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سنیا تو آپ نے فرمایا انت مجنون کہ تو مجنو ہے دیوانہ ہے. اب ایتھو ہی اندہ نام دیوانہ بنیا ہے مجنو بنیا ہے. تو یعنی کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ تو 100 مکر بہانے کر کے نامے اسے دے مردہ محبت دے دعوے ایسا کرنے آ لیکن ساڑھے محبتان دے صرف دعوے ہی ہیں اگر وچ ویکھیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احب العرب عربی نال پیار کیتا کرو. حضور کیوں پیار کریے عربی دے نال؟ فرمایا 3 وجہ نے. فرمایا لِأَنِّي عَرَبِيٌّ کیونکہ میں عربی ہاں. فرمایا عربی نال پیار تاں کرو تہاڈا رسول عربی ہے تہاڈے رسول دی زبان عربی ہے تہاڈا دین عربی ہے. فرمایا والقرآن عربی اور قرآن بھی عربی ہے تاں عربی نال پیار کیتا کرو. وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور فرمایا جنتیاں دی زبان بھی عربی ہے تاں عربی نال پیار کیتا کرو. تو عربی دے نال پیار کرنا اندہ سانو حکم دیتا گیا ہے. عربی زبان دے نال محبت کرنا اس دا سانو باقاعدہ حکم ہے لہذا اندے نال محبت کرنی چاہیے. اور محبت دے پھر آگے تقاضے ہوندے نے کہ محبت ہے تو پھر محبت دا تقاضا کیا ہے. تو محبت دے جڑے تقاضے نے انہاں وچ سب تو پہلا تقاضا ہے اس نو پڑھیا جاوے اس نو پڑھیے. زبان ہے اس نو جانیے اس نو پڑھیے اس دا علم حاصل کریے.
قرآن مجید فرقان حمید ساری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی ہے، اور اس نو سانو پڑھنا چاہیے، اور اس کی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ جب عربی پڑھا گے تو قرآن آئے گا، جدو عربی نو سمجھا گے سانو قرآن دی سمجھ آئے گی۔ اور اگر ایک بندے نو عربی دا پتہ ہی نہیں تو اس نو سارا قرآن پڑھ کے سنا دے، اس نو کوئی پتہ نہیں کہ کہنے والے نے کی کیا ہے۔ اور اگر جانن والا ہے ایک آیت ہی پڑھ کے سنا دے ان دے واسطے کافی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کرتا ہے حضور میں نے نصیحت فرماؤ، تو فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ اگر ایک ذرے برابر نیکی کرے گا تیرے سامنے آ جائے گی، اگر ایک ذرے برابر برائی کرے گا وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گی۔ عرض کرتا ہے حضور میں نے یہ ذرہ ہی کافی ہے، ایک ذرہ ہی کافی ہے۔ اور حضور کو اجازت لے کے چل پڑیا ہے، جدو جا رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام جنتی ویکھنا جے اس بندے نو ویکھ لو کہ یہ جنتی ہے، کہ یعنی کہ اس نو ایک ذرہ ہی کافی ہے۔ تو سمجھن والے واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو جس نو سمجھ ہی نہیں جتنے مرضی واضح و نصیحت کیتی جاؤ سارے ضائع نے۔ تو محبت ہے وے کہ اسا اس نو سمجھیے اور پھر اسی اس نو پڑھیے۔ اور خالق نے فرمایا ورتلناہ ترتیلا، قرآن مجید فرقان حمید نو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پیار نال پڑھیا کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک نو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو، کیونکہ جنہ پیار نال پڑھو گے اتنا زیادہ تانوں اس دا اجر و ثواب عطا کیتا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر ایسی اس نو پڑھن لگ پویے تو خالی پڑھن والا بھی محروم نہیں رہتا۔ پہلے میں عرض کیتی ہے نا کہ پڑھنا چاہیے لیکن نال سمجھنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ ایک بندہ اگر سمجھ نہیں سکتا تو پھر بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ کتاب ایسی ہے کہ اس نو پڑھن والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ اگر تینوں پڑھنا نہیں آتا تو اس نو سنیا کر، اور سنن کا تعلق ہے کہ سمجھ بھی آنی چاہیے، لیکن ایک بندے نو سمجھ نہیں آتی وہ پھر بھی سنے۔ اگر پڑھنا بھی نہیں آتا سمجھنا بھی نہیں آتا پھر بھی سنے گا، پھر بھی محروم نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن نو سنے گا پڑھن والے نالوں اللہ سنن والے نو ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسی قرآن پاک دے نال جڑیے تو صحیح، اسا اس طرف آئیے تو صحیح، اور اگر اسا اس طرف آ گئے تو پھر قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا اسا قرآن پاک آسان کر دیتا ہے، کیا ہے کوئی اینو سکھن والا؟ یعنی کہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ دا کہ قرآن پاک آسان کر دیتا ہے، جیڑی کتاب نو اللہ نے آسان کر دیتا ہے مشکل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایک زبر زیر پیش شد مد جزم دے حساب نال اے اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال ایک عام جے ادنا جے انسان دے دل تے نقش ہو جاندہ ہے، وہ اس نو حفظ کر لیندہ ہے۔ کیا کوئی عام جی گل ہے؟ اندھ وچ اوندا کوئی کمال نہیں، کمال اس خالق دا ہے جس نے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اسا اس نو آسان کر دیتا ہے، تو مشکل بنا لوے تو تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو قرآن دی طرف آ جا قرآن فوراً تیری طرف آ جائے گا۔ قرآن سمجھن دی کوشش کر، اللہ تینوں ان دی سمجھ عطا کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے دے نال برائی دا ارادہ کر لیندہ ہے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندہ ہے۔ تو پتہ چلیا کہ جڑیاں بھلائیاں نے وہ دین دی سمجھ وچ نے، اور دین دی سمجھ ادو ہونی ہے جو قرآن پڑھا گے۔ تو فرمایا
کہ اس نو پڑھیا کرو۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے دی شان ہے، فرمایا اقرا القرآن بلحون العرب و اصواتها، قرآن مجید فرقان حمید نو عربی لہن دے وچ اور عربی آواز دے وچ پڑھیا کرو۔ اور فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فرمایا کہ جو فاسقاں دا لہجہ ہے ان دے وچ قرآن نہ پڑھیا جے، اور جو یہودی اور عیسائی نے انہاں دے لہجے وچ قرآن نہیں پڑھنا بلکہ قرآن نو عربی لہجے وچ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ بہت جلد، حدیث پاک دے الفاظ نے کہ بہت جلد من بعد قوم یرجعون بالقرآن، کہ میرے تو بعد ایک قوم ایسی آئے گی جڑے قرآن نو پڑھن گے آواز گانیاں وانگ نکالن گے، انہاں دے لہجے قرآن پاک دے موافق نہیں ہون گے، اور قرآن پاک انہاں دی زباناں تے ہوئے گا لیکن انہاں دے گلے تو تھلے نہیں جاوے گا۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے نا کہ وہ کہندے کچھ نے تے کردے کچھ نے، تو فرمایا کہ قرآن پاک پڑھن گے لیکن انہاں دے گلے تو اوپر رہے گا، گلے تو نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا تسا قرآن پاک نو اج پڑھنا ہے جویں میں پڑھیا ہے اوویں پڑھیا جے جویں میرے صحابہ کرام نے پڑھیا ہے، لہجہ بھی وہ بنایا جے، آواز بھی وہ بنایا جے، اور صرف زبان نال نہ پڑھیا جے، دل نال پڑھیا جے، روح نال پڑھیا جے، اور قرآن صرف زبان تے ہی نہ رہ جاوے، تواڈے دل وچ قرآن دا نور اترنا چاہیے۔ اس طرح پڑھو کہ قرآن پاک انسان دے روح دے وچ چلا جائے اور قرآن پاک دا نور حاصل ہو جائے۔ اور قرآن پاک دا نور کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے کہ انسان سیدھے رستے تے چل پڑے اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانی چھوڑ دے اور فرما بردار بن جائے۔ عربی زبان دے نال جڑی ساڈی محبت ہے ان دا پہلا یہ تقاضا ہے کہ اسی اس نو پڑھیے، اور دوسرا تقاضا ہے کہ سانو یہ لکھنی آندی ہوئے اور اسی اس نو صحیح لکھیے۔ عربی زبان لکھنا بھی ثواب ہے، تسی اگر قرآن پاک دی کوئی آیت لکھ دے جے تو انہوں ثواب ملے گا، کوئی اگر شرعی مسئلہ لکھ دے جے تو انہوں دا بھی ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے کہ جس بندے نے میرے اتے درود پاک لکھیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی بھی درود پاک لکھیا، فرمایا کہ قیامت تک انہوں دا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کا لکھیا ہے تو لکھن دا اتنا ثواب ہے، فرمایا کہ قیامت تک اس نو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ علماء دی جڑی کلمہ دی سیاہی ہے اللہ تعالیٰ اس نو قیامت دے دن شہداء دے خون دے نال تولے گا۔ تو اتنی شان سیاہی دی کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین نو لکھیا ہے۔ تو لکھنا جڑا ہے ان دی بھی بڑی فضیلت ہے، اور لکھنا چاہیے، لکھنا آنا بھی چاہیے۔ بہت سارے ایسے دوست نے کہ جس وقت کوئی آیت یا کوئی دعا لکھتے ہیں ان دے وچ بہت کمی ہوندی ہے اور فرق ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کیویں لکھنا ہے۔ کہ میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کرنا کہ جدو فوت کوئی بندہ ہو جاوے تو اساں کہنے ہیں کہ فلاں اللہ دے حکم دے نال اس دنیا تو چلا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان عام سادہ جو لفظ نے جڑے کہ ہر بندے نو آندے نے، لیکن اکثر لوگ جس وقت یہ لکھ کے لے آتے ہیں تو لفظ غلط ہوتا ہے۔ پڑھنے والا تو ایک وکری گل، لیکن لکھ کے اعلان آیا ہے کہ اعلان کر دو تو یہ لفظ غلط ہوتا ہے۔ تو اب جس نے غلط لکھیا ہے اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب ادو ہی ملے گا جدو اسی صحیح لکھا گے، اور اگر جس کو اسی لکھ کے دیتا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو اسا غلط لکھیا ہے وہ غلط پڑھے گا، لکھن والے نے بھی گناہ ملے گا، پڑھنے والے نے بھی گناہ ملے گا، کیونکہ غلط پڑھ رہا ہے نا۔ قرآن پاک نو صحیح پڑھنا ثواب ہے، غلط پڑھنا گناہ ہے۔ تو اس واسطے سانو اس زبان دے نال اینی کوئی تو سارا تعلق ہونا چاہیے کہ سانو کم از کم کلمہ شریف یا کوئی دعا اگر کوئی صورت چھوٹی لکھنی پہ جاوے تو اسی اس نو صحیح لکھیے، نہ کہ اس نو غلط لکھیا جاوے۔ تو کم از کم سانو جڑی عربی زبان ہے اینی تا ضرور آنی چاہیے۔ اور پھر اس تو بعد یہ ہے
کہ اس زبان نو اسی اپنی زندگی دے وچ لائیے، عربی زبان نو اپنی روزمرہ دی زندگی دے وچ شامل کر لئیے۔ اور وہ اسا کس طرح کر سکنے ہاں؟ اور اساں اس چیز نو حالانکہ ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اسی اس چیز تو دور جا رہے ہیں کہ جن دے وچ ساڈا فائدہ نہیں ساڈا نقصان ہے۔ کہ فون آیا ہے تو اسی کہنے ہیں ہیلو، اگر اسی کبھی السلام علیکم، تو ایک تو عربی زبان ہے، دوسرا اندے وہاں نیکیاں بھی ملن گیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 نیکیاں مل گئیاں۔ اب جو اگے والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 اس نے بھی مل گئیاں۔ اگر اسی ایک بھی السلام علیکم میں نہیں کہنے ہاں، آگے والا بھی وعلیکم السلام کہے گا تو سانو بھی نیکی مل گئی، انہوں بھی نیکی مل گئی۔ اور ہیلو کہہ لان نہ سانو کچھ ملیا ہے نہ اس نو کچھ ملیا ہے۔ اور ایویں کہ اگر اسی کوئی خوبصورت چیز ویکھنے ہاں تو اسی گریٹ یا ویل ڈن یا اس طرح دے لفظ استعمال کرنے ہاں، تو اس جگہ دے اگر اسی ماشاءاللہ کہیے تو اس دے وچ برکت بھی ہوئے گی، رحمت بھی ہوئے گی، سانو بھی ثواب ملے گا، اس نے بھی ثواب ملے گا۔ اگر اسی کسے کو کوئی چیز لینے ہاں، سانو کوئی چیز دیندا ہے پکڑاندا ہے تو اسی اس نو کہنے ہاں کہ تھینکس کہہ دینے ہاں، تھینک یو کہہ دینے ہاں، شکریہ کہہ دینے ہاں۔ لیکن اگر اسی اس نو جزاک اللہ کہیے تو اس دے نال سانو ثواب بھی ملے گا، اس نو بھی ثواب ملے گا اور نیکی بھی ہو جائے گی۔ فرق اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اسی ادھر جانے ہاں سانو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اگر اسی اس طرف آنے ہاں تو سانو حاصل بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اسلام دے نال، عربی دے نال، دین دے نال بھی جڑ رہے ہیں اور فائدہ بھی برکتہ بھی آ رہی ہیں۔ ایسے ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنی چاہیے۔ کسی نال وعدہ کریے تو انشاءاللہ دا لفظ جڑا ہے اس نے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس دے نال ساڑیاں جڑیاں دعاواں نے انہاں دے وچوں چیزاں آ جان گیاں۔ اگر کوئی بندہ سون لگیا ہے تو اسی اس نو گڈ نائٹ کہہ دینے ہاں، تو اگر وہ سون لگا اللہم بسمی کا اموت و احیا پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ اس نو فائدہ ہے۔ اٹھیا ہے تو گڈ مارننگ کہہ دیتا ہے، تو اگر وہ اس کی بجائے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھے گا تو اس نو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ چیزاں مشکل نہیں نے، لیکن اسی انہاں اپنی زندگی میں لا سکنے ہاں۔ اگر اسی اپنی زندگی میں لانا چاہیے تو لا سکنے ہاں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھر وچوں نکلن لگے ہاں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے کہیے۔ ساڈا ماحول یہ ہے کہ اسی کہنے ہیں بائے بائے۔ اب چھوٹا بچہ جڑا ہوندا ہے اسی اس کو پکڑ کے، ماں بھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلاندی ہے کہ بیٹا کہو بائے بائے، تو اب کہن نال کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور بچے دے ذہن دے وچ بھی وہ چیز جڑی ہے وہ بیٹھ رہی ہے۔ تو اگر اسی انہوں اللہ حافظ کہہ دئیے تو دعا بھی مل گئی ہے، ثواب بھی مل گیا ہے، اللہ ذکر بھی ہو گیا ہے۔ اور اگر گھروں نکلنے لگا بندہ دعا پڑھ کے نکلے گا تو اس کا اور فیضان ہے، ایویں نکل جائے گا تو اور فیضان ہے۔ ایویں ہی اسی اگر واش روم جانے ہاں دعا پڑھ کے جائیے، باہر نکلیے دعا پڑھیے، اسی اپنے کپڑے پان لگے ہاں تو پھر دعا پڑھیے، پانی پین لگے بسم اللہ پڑھیے، کھانا کھان لگے بسم اللہ پڑھیے، دودھ پین لگے ہاں دعا پڑھیے، چائے پی رہے ہاں دعا پڑھیے، سون لگے ہاں دعا پڑھیے، اٹھے ہاں دعا پڑھیے، مسجد آئے ہاں تو آن لگے دعا پڑھیے، جان لگے پھر دعا پڑھیے۔ یہ ساری زندگی جڑی ہے وہ ایک خوبصورت بہترین زندگی بن جائے گی، اور یہ ساری کوئی محنت بھی نہیں لگتی، کوئی زور لگتا ہے کہ مسجد تو آیا ہے آ گیا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اگر پڑھے گا تو کتنا زور لگ جائے گا، کچھ بھی نہیں، لیکن ثواب مل جائے گا۔ نوید سنت الاعتکاف، اعتکاف دی نیت کر لے گا، محنت کوئی نہیں لگی لیکن ثواب مل جائے گا۔ مسجد جان لگیا
اللہم انی اسالک من فضلک و رحمتک، اگر اساں پڑھ لینے ہاں تو سانو ثواب ملے گا، محنت کوئی نہیں، اندے وچ کوئی زیادہ مشقت نہیں اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اسی اپنی زندگی دے وچ اس زبان نو لا سکنے ہاں اور دعاواں نو لا سکنے ہاں، اور ساری جڑی زندگی ہے وہ بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ ساریاں ہی زباناں نے، انگریزی بھی زبان ہے، تو انگریزی زبان نو اس حد تک اپنی زندگی وچ لاون دے وچ کیا حرج ہے؟ تو حرج بھی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دور دے وچ جس وقت کوئی بندہ رات نو سون لگدا سی تو اس نو کہنا انعم اللہ بک عینا، کہ تیرے اتنے انعام ہوئے، اللہ تینوں سونی نیندر دے وے۔ حالانکہ عربی دے لفظ نے، ان دے وچ بھی اللہ دا نام موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نہ آکھیا کرو بلکہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھیا کرو، اور صبح اٹھنا تو انہاں کہنا وانعم صباحا، تیری جڑی صبح ہے سونی ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نہ آکھیا کرو بلکہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور پڑھیا کرو۔ اکثر سے کہنے ہیں کہ صبح بخیر، تو یہ بھی جڑا لفظ ہے یہ بھی ساڈا اپنا بنایا ہے، سانو فائدہ کوئی نہیں، اردو میں آ گیا ہے۔ تو صبح بخیر دی بجائے بھی سانو دعا دینی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، ان دے وچ فائدہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دو بندیاں نو ویکھیا کہ جڑے عربی زبان تو علاوہ دوسری زبان بول رہے ہیں اور انہوں نے دقت آ رہی ہے، تو فرمایا کہ انی محنت اس زبان دے نہ کرو بلکہ عربی تے ہی کرو۔ ابتغاء الی العربیۃ سبیلا، فرمایا کہ عربی زبان تے محنت کرو اور اس نو زیادہ تو زیادہ سیکھو اور اس نو بولو۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور دے وچ باقاعدہ عربی سکھائی جاندی سی، حالانکہ زبان عربی سی، اس وقت سارے عربی بولتے سن، لیکن آپ نے ویکھیا ایک جگہ جا رہے ہیں تو دو شخص گفتگو کر رہے ہیں اور انہاں دے لفظ صحیح نہیں سن، بولے تو عربی نے لیکن عربی وچ بھی لفظ انہوں نے درست نہ بولیا، تو فرمایا کہ عربی زبان سکھاو تاکہ جنہاں نو عربی بولن دے باوجود صحیح نہیں آندی انہاں دی بھی ٹھیک ہو جاوے۔ اور فرمایا کہ دوسری زباناں نہ سیکھیا کرو بلکہ عربی زبان نو سیکھو۔ تو یہ کہ اگر اسی دیگر زباناں سیکھ رہے ہیں تو سانو اس زبان نو بھی وقت دینا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہ جڑی زبان ہے یہ حقیقی اور ہمیشہ رہن والی زبان ہے، یہ ساڈے مالک دی زبان ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی بندے دا دل کرے کہ اللہ میرے نال گفتگو کرے تو وہ قرآن پڑھے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ بندے نال گفتگو فرما رہا ہے۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں بھی اللہ کی کہہ رہا ہے، ایک پتہ ہے بھی کہن والا کی کہہ رہا ہے، اس دا کیا ذوق ہے، اور ایک پتہ ہی نہیں کہ کہن والا کی کہہ رہا ہے کیا ذوق ہے، فرق تو پڑے گا نا۔ میں ہی گل کر رہا ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی کہہ رہا ہاں، اور بات ہے تو انہوں میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے، اور بات ہے۔ تو جیڑی سمجھ آنا ہے، فرمایا کہ جدو دل کرے کہ میں اللہ نال گلاں کراں تو قرآن پڑھیا کرو، اور جدو دل کرے کہ میں رب نال گلاں کراں تو نماز پڑھیا کرو۔ اسی نماز پڑھنے ہاں، ساری نماز ہے صرف نماز دی حد تک کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اگر اسی اس طرح پڑھیے کہ نماز نہیں، میں اپنے مالک دے نال ہم کلام ہو رہا ہاں، تو پھر نماز دا اور سرور ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ حضور نماز کیویں پڑھیے؟ فرمایا کہ نماز انج پڑھیا کرو کہ جویں میں رب نو ویکھ رہا ہاں، جویں میں رب نو ویکھ رہا ہاں، ایسا یقین رکھ کے پڑھو۔ اور فرمایا کہ اگر ایویں نہ ہوئے تو اے ضرور رکھیا کرو کہ میں نہیں ویندا پیا تو او تا مینوں ویکھدا پیا ہے۔ تو اے دین ہے، اسلام ہے، اور اس نو سمجھنا چاہیے، اور سانو عربی زبان نو ضرور جاننا چاہیے تاکہ قرآن پاک دی حد تک، دعاواں دی حد تک، سلام و جواب دی حد تک، ضروری چیزاں دی حد تک سانو سمجھ آ جاوے اور ساری زندگی دے وچ اسلامی چیزاں آ جان۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔